أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج میں ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت، قرآن، دعا، استغفار وغیرہ سب کو شامل ہے، اور یہ سب اس کی خاص خاص شکلیں ہیں. لیکن مخصوص عرف اور اصطلاح میں اللہ جل جلالہ کی تسبیح، تقدیس، توحید، تمجید، اللہ جل جلالہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ آیات سے بھی احادیث سے بھی صراحتاً معلوم ہوگا، جو آگے آئندہ ہم بیان کریں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور ملأ اعلیٰ فرشتوں سے اس کے ربط کا خاص الخاص وسیلہ ہے. شیخ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر اللہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز اور روح پرور مضمون لکھا ہے، جس کا ایک حصہ ہم یہاں پر انشاءاللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے ہم کو مندرجہ ذیل 10 عنوانات جو ہے وہ ملتے ہیں، جو میں بیان کرتا ہوں. 10 عنوانات. ان میں سے پہلا عنوان، بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے. مثلا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. نمبر 2، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے. یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا ایک عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہونا تم غفلت والوں میں سے. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بلا دیے، اور خدا کو بلانے کے نتیجے میں وہ خود فراموش ہو گئے، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ فلاح اور کامیابی. نمبر 3، بعض آیات میں یہ فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ وابستہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر تم فلاح اور کامیابی کی امید رکھ سکتے ہو. نمبر 4، بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلہ میں ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا، اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا. چنانچہ سورہ احزاب میں ایمان والے بندوں اور بندیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، بندے اور بندیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ جل جلالہ نے ایسے بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب.
نمبر 5، بعض آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہاروں اور لذتوں میں منہمک اور مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ یہ بھی بعض آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور نمبر 6، بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندے ہمیں یاد کریں گے ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا، میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بندے کی اس سے بڑی سعادت کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اس کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 7، بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں عظمت اور فوقیت حاصل ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز سے جو ہے وہ بالا تر اور بزرگ تر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ بے شک اگر بندے کو عرفان نصیب ہو تو اللہ کا ذکر اس کے لیے ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔ نمبر 8، بعض آیات میں بڑے اونچے درجہ کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، گویا ذکر اللہ ہی کو ان اعمال کا خاتمہ بنانا چاہیے۔ مثلا نماز کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اب ہر حال میں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ جل جلالہ کو یاد کرو۔ اور نمبر 9، بعض آیات میں ذکر اللہ کی ترغیب اس عنوان سے دی گئی ہے کہ دانش مند صاحب بصیرت بندے وہی ہے جو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے، جس کا لازمی مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو وہ عقل اور بصیرت سے محروم ہے، وہ دانش مند لوگ نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہی ارشاد فرمایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق اور پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، لآیات لأولی الالباب، کھلی نشانیاں ہے ان ارباب دانش کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ سے غافل نہیں ہوتے۔ نمبر 10، بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور ان کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ مثلا نماز ہی کے بارے میں ارشاد ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے کسی دشمن فوج سے تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کرو، امید ہے کہ تم فلاح یاب ہوگے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وہو ملاق قرنہ، میرا بندہ مکمل بندہ وہ ہے جو اپنے حریف مقابل سے جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان وہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے۔ یہی ذکر اور دل اور زبان سے اللہ کی یاد وہ پروانِ ولایت ہے، جس کو عطا کیا گیا ہو وہ واصل ہو گیا، وہ اللہ والا ہو گیا، اور جس کو عطا نہیں ہوا وہ دور اور مہجور رہا۔ یہ ذکر اللہ اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور ذریعہ حیات ہے۔
اگر وہ ان کو نہ ملے تو جسم ان قلوب کے لیے قبور بن جائے اور